والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قادر، عزاداران مظلومہ کونین، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی مظلومانہ شہادت کے سلسلے میں ان 5 مجالس میں تسبیح کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ میں نے موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارک جمعہ کی ابتدائی 4 آیات کو سرنامہ کلام کے طور پر آپ کی خدمت میں تقدیم کیا۔ کل ہم نے کچھ مطالب آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے، یقیناً آج اس کی تفصیل نہیں لیکن اجمالاً ترجمہ پڑھ کر ایک مطلب آپ کی خدمت میں کوشش کروں گا تقدیم کر سکوں، تاکہ ہم تسبیح کے مقام کو کسی حد تک سمجھ سکیں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ کل انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ کیوں بعض مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے مضارع کا صیغہ استعمال کیا ہے اور کیوں بعض جگہوں پہ اللہ نے ماضی کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تسبیح کی ہر اس چیز نے کہ جو زمینوں اور آسمان میں۔ یسبح للہ ما فی السماوات، تسبیح کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے ہر وہ چیز کے جو آسمانوں اور زمین۔ تو کہیں ماضی اور کہیں مضارع۔ مضارع عربی اور فارسی میں 2 ٹینس ہیں، 3 نہیں ہیں، جیسے ہمارے ہاں پاسٹ ہے، پریزنٹ ہے اور فیوچر۔ لیکن عربی میں اور فارسی میں پاسٹ ہوتا ہے ماضی اور مضارع۔ مضارع کے اندر قابلیت ہے کہ وہ حال اور مستقبل، پریزنٹ اور فیوچر دونوں کو ہی اپنے معنی میں شامل کر لیتا ہے۔ اس کا استفادہ کہاں ہوتا ہے انشاءاللہ کل تفصیلات عرض کروں گا۔ لیکن ہر شے جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، ہر شے، بس اس کا معنی یہ ہوا کہ تسبیح کا تعلق جو ہم سمجھتے ہیں کہ بائیولوجیکل جاندار جو چیزیں ہیں ان سے ہے، قرآن کہہ رہے نہیں، ہر شے تسبیح کرتی ہے پروردگار کی۔ اب تسبیح کرنا کس مقام پر ہے، ابحاث بہت ہیں یہاں پر، انشاءاللہ کبھی فرصت رہے گی تو بعض مطالب، البتہ ہمارے ہاں چونکہ مخاطبین کا جو حافظہ ہے وہ تھوڑا ضعیف ہے، جو چیزیں یاد نہیں رہتی لیکن مجھے یاد ہے، بسم اللہ۔ لہٰذا میں نے
3 سال قبل آپ کی خدمت میں جو مطالب عرض کیے تھے بی بی کے لقب شہیدہ کے ضمن میں، وہاں میں نے حیات کے اوپر ایک گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، اور وہاں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس کائنات میں ہر وہ شے جو موجود ہے حیات کے کسی نہ کسی مرحلے کو اپنے اندر رکھتی ہے۔ لہذا مثلا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات ایسے ہیں کہ جو مخلوقات میں بطور عمومی پائے جاتے ہیں۔ مثلا اگر خدا خالق ہے تو اس کی خلاقیت ہر مخلوق سے ظاہر ہوگی، اس میں اور صفت خالقیت کا مظہر مخلوق ہے، پس مخلوق خود خالق کے ہونے کا پتہ بتا رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ہر شے اپنے حصے کا رزق لے رہی ہے، خدا رازق ہے، باقی ساری کائنات مرزوق ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی حی مطلق ہے، لہٰذا یہ اسم و صفت بھی پوری کائنات میں ہر وہ شے کہ جو شے ہے مخلوق ہے نوعاً ایک حیات اپنے اندر رکھتی ہے۔ میری گفتگو کا سلسلہ مربوط ہوتا ہے تو جو لوگ مسلسل ہوتے ہیں ان کے لیے میرے لیے کام آسان ہو جاتا ہے سمجھانا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ لہٰذا میں نے ابھی گفتگو کے دوران ہی کل کچھ مطالب آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے، اور اس میں سے ایک مطلب کیا تھا کہ ہم نے جو حیات کا تصور اپنے ذہنوں میں رکھا ہوا ہے، یہ بایولوجیکل حیات کہ جو سانس لینا، حرکت کرنا، بچے پیدا کرنا، کھانا، گروتھ کرنا، اس کو ہم نے جو حیات سمجھا ہوا ہے، یہ حیات کے حقیقی معنی نہیں ہیں، بلکہ سرمایہ دار دنیا نے سائنس کے لفافے میں لپیٹ کر مجھے اور آپ کو سائنس کی کتاب میں پڑھا دیا، لیونگ تھنگز اور نان لیونگ تھنگز کے درمیان میں فرق کر کے، اور ہم نے یہ سمجھا کہ شاید حیات یہی ہے، نہیں حیات یہ نہیں ہے۔ لہٰذا قرآن اور دین، بلکہ یوں کہوں کہ خالق حیات جس چیز کو زندہ کہے وہ زندہ کہلاتی ہے، اور خدا جس کو مردہ کہہ دے وہ مردہ ہو جاتی ہے۔ وہ خالق موت و حیات ہے۔ هو الذی خلق الموت والحیات، اللہ تبارک و تعالی ہے جس نے موت اور حیات کو خلق کیا، لہذا خالق جس چیز کو زندہ کہے گا وہ زندہ۔ لیکن میں اب تفسیر میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وہاں میں نے تفصیل آپ کی خدمت میں بیان کر دی تھی۔ بس ہر شے زندہ بھی ہے اور اپنے حصے میں اس شعور اور ادراک کو رکھتی ہے جس شعور اور ادراک کے ذریعے سے وہ اپنی اس حیات کو ظاہر کرتی ہے۔ لہذا کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے حصے کا شعور اور ادراک نہ رکھتا ہو۔ حتی اب سائنسدانوں نے بھی اس کے اوپر ابحاث پیش کیے ہیں، تحقیقات موجود ہیں، اور وہ کہتے ہیں کوئی ذرہ ابھی تک انسان نے، مثلا ایٹم ہے، ایٹم کسی بھی ایلیمنٹ کا اٹھا لے، اس کی اپنی جو خاص پراپرٹیز ہیں اور وہ جو خاص قوانین کو فالو کر رہا ہوتا ہے، یہ اس کے اندر موجود وہ شعور اور ادراک ہے جس کی وجہ سے وہ اس قوانین کو فالو کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک ایٹم مثلا الیکٹران، پروٹون اور نیوٹرون سے مل کر اگر بنے گا تو کہا کہ یہ ذرات بھی اپنے اندر ایک نوع کا شعور اور ادراک رکھتے ہیں تو کسی قانون کو فالو کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اور آپ چیزوں کو دریافت کرتے ہیں، اور انہی قوانین کو دریافت کرنے کے بعد انسان ترقی کرتا ہے۔ لہٰذا ان قوانین کو فالو کرنا، یہ جو لفظ ہم کہہ رہے ہیں فالو کرنا، یہ نوعاً ایک شعور ہے کہ جو ان سے ظاہر ہوتا ہے۔ اب جیسے جیسے خلقت کے درجات بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہ حیات کا درجہ شدید ہوتا چلا جاتا ہے، لہذا شعور اور ادراک کی کیفیت بھی اشیاء میں سے شدید ہوتی چلی جاتی ہے۔ لہذا ذرات میں سے، جمادات میں آپ کو اس سے زیادہ شعور نہیں ملے گا کہ وہ ایک خاص قسم کے صفات اور ایک خاص قسم کے کمال کو اپنے اندر سے ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی یہ جمادات، نباتات یعنی پلانٹس کی منزل پر آتے ہیں تو پودوں میں آ کر یہ حیات شدید ہو جاتی ہے، لہذا وہاں پر شعور اور ادراک بھی نسبتاً شدید ہو جاتا ہے۔ اور پودوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ پودے جس طریقے سے گرو کرتے ہیں وہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی شعور اور ادراک ان کے اندر موجود ہے کہ جس کے ذریعے سے پودے اپنے اندر سے وہ سارے کمالات ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی مرحلہ آ کر حیوانوں میں اور زیادہ شدید ہو جاتا ہے،
اور وہ متحرک بالارادہ ہو جاتے ہیں، یعنی کیا؟ وہ شعور اور ادراک اس منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ حیوانات میں سے یہی حیات اس منزل پر آتی ہے کہ اپنی مرضی سے حرکت کرنے کا اختیار ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ اس سے زیادہ ترقی کر کے یہی حیات ظہور پیدا کرتی ہے انسانوں میں سے۔ اب وہ کیا مقامات ہیں ان کی تفصیل اپنی جگہ پر ہے، لیکن انسان کے اندر یقیناً حیوانات سے زیادہ افضل کوئی مرتبہ ہے جس کی وجہ سے انسان جو ارادہ اور اختیار اپنے اندر رکھتا ہے وہ حیوانات کے اندر موجود نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب حیوان بظاہر مجھے اور آپ کو لگتا ہے کہ حیوان کسی خاص ارادے کو پلاننگ نہیں ہے۔ مثلا آپ کہیں گے بھائی شیر شکار کرنے کے لیے پلاننگ کرتا ہے، نہیں، یہ پلاننگ نہیں کہلاتی ہے، یہ اس کی انسٹنکٹ ہے، یہ اس کی جبلت کا حصہ ہے، اس کا غریزہ ہے، اس کی انسٹنکٹ ہے، اس نے ہمیشہ ہی ایسے کرنا ہے۔ مثلا مکڑی بہت جالا بنتی ہے بڑی ہی حکمت کے ساتھ۔ یہ حکمت آیا جو مکڑی استعمال کر رہی ہے یہ اس کی انسٹنکٹ سے باہر ہے، یعنی اس سے ہٹ کر مکڑی کچھ کر سکتی ہے؟ نہیں۔ لہٰذا یہ شعور ہے، ادراک ہے، لیکن ایک مخصوص دائرے میں۔ لیکن انسان کو اللہ نے ہر طرح کے لمٹ سے باہر نکال کے ارادہ اور اختیار عطا کیا۔ یہ جتنی بھی بحث کر رہا ہوں یہ میری گفتگو سے مربوط ہے، میں نے نتیجہ لینا ہے۔ لہٰذا کائنات کی ہر شے جو مخلوق ہے کسی نہ کسی مرحلے کی حیات اور شعور اور ادراک رکھتی ہے، اور اسی مرحلہ شعور اور ادراک میں اپنی تسبیح کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کون ہے وہ خدا جس کی تسبیح کر رہے ہیں؟ الملک القدوس العزیز الحکیم۔ ان صفات سے اللہ نے کیوں اپنے آپ کو یہاں پر بیان کیا؟ ان کا تسبیح سے کیا رابطہ ہے؟ اگر میں یہ باب کھول دوں گا تو ہم گفتگو کو کسی مقام تک پہنچا نہیں سکیں گے، لہٰذا میں اس باب کو نہیں کھولوں گا۔ لیکن اس کے بعد مسلسل 3 آیات میں اللہ تبارک و تعالی کیا فرما رہا ہے کہ یہ خدا کون ہے جس نے امیین کے درمیان سے ہی رسول کو بھیجا، یتلو علیہم آیات، یا آیات کو تلاوت کرتا ہے، یزکیہم، ان کا تزکیہ فرماتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ اس سے پہلے گمراہی میں تھے۔ بس اس کا معنی کیا ہوا؟ خدا تعلیم دینے والے کے لیے نہیں کہہ رہا کہ میرا حبیب گمراہی میں تھا، جن کو تعلیم دی جا رہی ہے خدا ان کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے۔ پس ہم اور آپ تو کبھی گمراہی میں ہو سکتے ہیں، نبی کبھی بھی گمراہی میں نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اللہم صلی بلکہ نبی کا کام کیا ہے؟ ہمیں اور آپ کو اس گمراہی سے، اور صرف انہیں نہیں کرتا بلکہ کون ہے؟ وآخرین من دونہم لما یلحقوا بہم، ان کے علاوہ بھی ہیں جو ابھی ان سے ملحق نہیں ہوئے۔ کل میں نے تفصیل عرض کی کہ قیامت تک جتنے افراد آئیں گے سب اس آیت میں شامل ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا وہ فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، جسے چاہے اللہ تبارک و تعالی یہ فضل عطا کرتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ آیات کا ربط کیا ہے، وہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ اب اگر گزشتہ 3 دن کی یعنی 2 دن کی اور آج کی یہ گفتگو ذہن میں رہے گی تو میرے لیے مطلب پہنچانا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تسبیح کیا ہے؟ ہم اور آپ عام طور پر تسبیح سے مراد کیا لیتے ہیں؟ کچھ خاص اوراد اور کچھ خاص اذکار کو، ہاں مثلا کوئی اسم خدا ہے اس کو اللہ اکبر سبحان اللہ اتنی مرتبہ پڑھنا، کسی آیت کو مثلا اتنی مرتبہ پڑھنا، اس کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ تسبیح۔ یہ ہے تسبیح، لیکن تسبیح کا سب سے جو نازل ترین مرحلہ ہے وہ تسبیح قولی ہے، یعنی زبان سے کچھ اذکار کا دوہرا دینا۔ نازل ترین، سب سے پست ترین درجہ ہے تسبیح ہے، اور اس کے مقامات ہیں، اس کے آثار ہیں، لیکن سب سے نازل ترین مرحلہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم حقیقت تسبیح کو سمجھتے ہیں تب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں، اصل تسبیح سے مراد کیا ہے، اور پھر اس تسبیح سے ہم نے شروع کر کے، یہ شروع ہے، جانا کہاں تک ہے وہ مراتب انشاءاللہ عرض کروں گا۔
خوب تسبیح کیا ہے؟ اصل مادہ تسبیح کا سباحہ، سین با ہا، کیا مراد ہے؟ فرمایا لغت میں وہ چیز جو پانی میں تیرے، تیر کر کسی چیز کو طے کرے، اس تیرنے کو، اس حرکت کو سباحہ کہتے ہیں۔ اب یہ چیز یا پانی میں یا ہوا میں، کیوں؟ اس لیے کہ پانی اور ہوا دو ایسے میڈیم ہیں کہ جن میں سفر رکاوٹ کے بغیر ہوتا ہے۔ عموماً نہ پانی میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے نہ ہوا میں، لہذا پانی اور ہوا دونوں کے لیے اردو میں بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے تیرنا۔ ہوا میں بھی تیر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور پانی میں بھی تیرنے کا لفظ استعمال۔ خود یہ تیرنا جو لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں، یہ بغیر یعنی سمودلی حرکت، جو سمود حرکت ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سباحہ۔ لیکن جیسے ہی حرکت تصور میں آتی ہے، دو چیزیں ذہن میں آتی ہیں۔ ایک چیز ہے جہاں وہ پوائنٹ ہے کہ جہاں سے یہ حرکت شروع ہوگی، اور ایک وہ پوائنٹ ہے جہاں پر اس حرکت نے آ کر ختم ہونا ہے۔ ایک اس کا مبدا، ابتدا، اور ایک اس کا منتہا اور انتہا، منزل اور مقصود۔ یہ دو چیزیں فوراً ذہن میں آتی ہیں۔ حرکت کا معنی کیا ہے؟ کہیں سے شروع ہوگی اور کہیں ختم ہوگی۔ بس حرکت کا تصور آتے ہی دو چیزیں ذہن میں آتی ہیں، کون سی؟ ابتدا اور انتہا، اسٹارٹنگ پوائنٹ اور اینڈنگ پوائنٹ۔ لیکن اب توجہ کیجیے گا، حرکت اپنے ابتدا کے اعتبار سے جب حرکت شروع ہوتی ہے تو کیا تصور لے کر آتی ہے؟ جتنی حرکت شدید ہوتی چلی جاتی ہے، اپنے مبدا، اپنے اسٹارٹنگ پوائنٹ سے دوری اختیار ہوتی چلی جاتی ہے، اور جتنا اپنے اینڈنگ پوائنٹ کی طرف جا رہی ہوتی ہے اتنا کمال کا تصور ذہن میں آ رہا ہوتا ہے۔ مبدا سے، اسٹارٹنگ پوائنٹ سے جب بھی آپ حرکت کو تصور کریں گے، وہ حرکت ہوتی ہی اس وقت ہے کہ جب وہ اپنے اسٹارٹنگ پوائنٹ سے دور ہو رہا ہو، یہ دوری کا تصور۔ اور جتنی کوئی چیز حرکت کی نتیجے میں اپنے مقصود، اپنے انتہائی مرحلے کے نزدیک پہنچ رہی ہوتی ہے، اس کیفیت میں جو تصور ذہن میں آتا ہے وہ کون سا تصور آتا ہے؟ کمال۔ لہذا حرکت مکمل ہوگی کب؟ جب وہ اپنے مقصود پر، اپنے ڈیسٹینیشن پر پہنچ جائے گا۔ تو کیا کہیں گے؟ حرکت مکمل ہو گئی، یعنی کامل ہو گئی، اپنے کمال پر پہنچ گئی۔ لہذا سباحہ کے مادے میں یہ دونوں ہی مطلب تصور کیے جا سکتے ہیں۔ اب اس سباحہ کے مادے سے اللہ تبارک و تعالی اپنے لیے ایک لفظ استعمال کرتا ہے کہ جو لفظ ہے سبحان۔ سبحان اور تسبیح کا جو آپس کا رابطہ ہے وہ میں نے اگر سمجھا دیا تو میں سمجھتا ہوں میری جو محنت ہے وہ مکمل ہو گئی۔ اب یہ سباحہ کا مادہ خدا کے لیے جب استعمال ہوتا ہے، خدا کے لیے کوئی حرکت تصور میں نہیں آ سکتی۔ خدا کے لیے کوئی حرکت نہیں ہے۔ حرکت کس کے لیے؟ مخلوقات کے لیے۔ خدا کے لیے جب لفظ سبحان استعمال ہوتا ہے تو جو مطلب ذہن میں رہنا چاہیے وہ کون سا ہونا چاہیے؟ دوری کا۔ خدا کی ذات کی نسبت دوری کیا ہے؟ فرمایا کہ ہر وہ شے جو پروردگار کی نسبت عیب یا نقص تصور کی جائے گی، اس کو خدا سے دور کرنا، اس کو خدا سے دور سمجھنا، یہ مرحلہ سبحان اور مرحلہ سبوحیت ہے۔ یہ جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، اس سبحان اللہ کا معنی کیا ہے یہ سمجھاؤں گا۔ دیکھیے، آپ بعض اوقات ہم افرمیٹو جملہ استعمال کرتے ہیں، مثبت جملہ استعمال کرتے ہیں۔ جب مثبت جملات استعمال کرتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مثبت جملات ہمیشہ کسی ایک ڈائریکشن کو بیان کرتے ہیں اور اس ایک ڈائریکشن کے بعد باقی تمام ڈائمینشنز اور ڈائریکشن میں خاموش ہوتے ہیں۔ لہذا اس کیفیت میں افرمیٹو جو جملے ہیں ان کا جو کام ہے وہ محدود ہے۔
اس کی ایک مثال دیتا ہوں اور مثال دے کر پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا. یہ میں نے مثال کئی مقامات پر دی ہے اور یہ سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. مثلا قرآن کہتا ہے انما الہکم الہ واحد. یہ مثبت جملہ ہے، افرمیٹو ہے. تمہارا معبود، تمہارا خدا، تمہارا الہ ایک واحد معبود ہے. خوب اس کا معنی توحید ہے یا نہیں؟ صرف ایک اللہ ہے، صرف ایک معبود ہے. توحید سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ تمہارا معبود صرف ایک معبود، توحید آ گئی؟ آ گئی. تو پھر ہم سے کیوں کہا گیا کہ جب کلمہ توحید پڑھو تو کہو لا الہ الا اللہ؟ کلمہ توحید میں کیوں نہیں کہا جا رہا انما الہنا الہ واحد، ہمارا اللہ، ہمارا معبود صرف ایک ہے؟ کیا فرق ہے یہ کہنے میں اور کیا فرق ہے یہ کہنے میں کہ جب کہا جائے کوئی معبود نہیں سوائے اللہ؟ نتیجہ دونوں کا ایک ہے. ظاہری طور پر وہاں پر بھی صرف ایک خدا، یہاں پر بھی صرف ایک خدا. لیکن جب آپ نے کہا کہ ہمارا خدا صرف اللہ ہے تو یہ ہماری نسبت ایک خدا کو ثابت کرے گا، باقیوں کی نسبت کسی اور خدا کو نفی نہیں کرے گا. پس کسی اور کا کوئی خدا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ لیکن جب آپ نے کہا لا الہ، نیگیٹو جملے کی طاقت سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ اس منزل پر لے کر جا سکوں کہ بعض اوقات نیگیٹو جو جملہ ہوتا ہے اس کی طاقت اور قدرت کیا ہوتی ہے. جب آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، اس کا معنی کیا ہے؟ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. نتیجے میں تو ایک ہی آیا نا، لیکن فرق کیا ہوا؟ انما الہکم الہ واحد، اللہ صرف ایک ہے. میں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کسی اور جہت میں کوئی اور خدا ہو سکتا ہے یا نہیں. خاموش ہے، جملہ خاموش ہے، بیان نہیں کر رہا. لیکن جب آپ نے کہا لا الہ، اس کا معنی کیا ہے؟ کہ اس کے علاوہ کوئی اور خدا ہے ہی نہیں. سبحان اللہ، یا رسول زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، بے شمار. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. میں ابھی نتیجے پر نہیں پہنچا ہوں. اگر آپ کی توجہ میرے ساتھ ہے تو میں نتیجے کے مرحلے میں داخل ہو رہا ہوں. فرق کیا غور کیجیے گا. لا الہ میں بھی جب ہم ترجمہ کرتے ہیں اور ترجمے سے مطلب لیتے ہیں تو وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا جو لا الہ مجھ تک آپ تک پہنچانا چاہتا ہے. یعنی خدا نے کیوں کہا لا الہ، مقصد کیا ہے؟ ہم لفظی ترجمے میں جب ترجمہ کر رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے. اب لفظی ترجمے میں کیا مشکل ہے؟ مشکل یہ ہے کہ جب آپ نے کہا کوئی خدا نہیں ہے تو یہ کون ہے؟ آپ نے کہا بھئی آگ خدا نہیں ہے، چاند خدا نہیں ہے، سورج خدا، بت خدا، یہ سب خدا نہیں ہیں الا اللہ سوائے اللہ کے. یہ لفظی ترجمہ ہے. لیکن یہ لفظی ترجمہ یہاں مقصود نہیں ہے. خدا نے لا الہ الا اللہ میرے اور آپ کے لیے اس لیے نہیں کہا، بلکہ لا الہ کا معنی یہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے لا الہ کی منزل پر تصور یہ رکھنا ہے کہ جب لا الہ الا اللہ کہہ کر بات کی جاتی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ الوہیت، معبودیت، ڈیوینٹی کا اگر کوئی تصور دنیا میں کبھی پیدا ہوگا تو صرف اور صرف اللہ کے ذریعے سے پیدا ہوگا. اب میں آپ کو فرق سمجھا دیتا ہوں دونوں باتوں میں. جب آپ نے کہا چاند خدا نہیں ہے، سورج خدا نہیں ہے، بت خدا نہیں ہے، ان تمام چیزوں کے درمیان سے آپ نے جو ڈیوینٹی کا تصور نکالا ہے، معبودیت کا جو تصور نکالا ہے، وہ بہت پست تصور ہے، وہ بہت پست ہے. اور جو الوہیت کا تصور خدا کے ساتھ ہے وہ بہت بلند ہے. لہذا اگر آپ لفظی ترجمہ کرتے ہوئے ان کی نفی کر کے اور پھر خدا کی طرف جائیں گے تو جو الوہیت کا تصور آپ کے ذہن میں ہوگا وہ خدا کے قابل ہی نہیں ہے، وہ نہیں ہے خدا کے قابل. دیکھیں میں اس کو چاہیے میں عام طور پر مثالیں اسی طرح سے دیتا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ تقریب ذہنی کے لیے زیادہ آسان. اسی وزن کے اوپر جملہ ہے لا فتح الا علی. لا فتح الا علی کا کیا معنی ہے؟
لا فتح الا علی کا معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی شجاع نہیں ہے سوائے علی کے، یہ لفظی ترجمہ ہے، یہ اس کا لا فتح الا علی کا لفظی ترجمہ ہے۔ آپ نے لفظاً کیا کہا کوئی شجاع، کوئی بہادر نہیں ہے سوائے علی کے۔ اب لفظاً ترجمہ کرنے میں آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا بھئی فلاں یہ شجاع نہیں ہے، فلاں یہ شجاع نہیں ہے، مختلف افراد کو ذہن میں لے کر آئے آپ، اور آپ نے کہا نہیں بھئی یہ لوگ شجاع نہیں ہیں سوائے علی کے۔ شجاع کون ہے؟ صرف علی۔ اب انصاف سے بتائیے گا، یہ جو فلاں فلاں کے اندر آپ نے شجاع، اجرکم من اللہ، احسن سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا سمپل کر کے سمجھایا، واہ 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 ماشاءاللہ۔ حیدری جیو 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 جیو، یہ جو بھی تصور، آپ غور کیجئے گا، جو بھی تصور شجاعت کا آپ لے کر آ رہے ہیں، ان میں کیا یہ واقعاً شجاعت اس قابل ہے کہ اسے حضرت امیر کی نسبت بیان کیا جائے؟ اگر آپ نے باقی شجاعتوں سے معیار بنا کر حضرت امیر کی خدمت میں پہنچے ہیں، یہ امیر اور شجاعت دونوں کی توہین ہے۔ یعنی کہ اب غور کرنا، لا فتح الا علی کا معنی یہ ہے، کائنات میں اگر کہیں شجاعت اپنے معنی پیدا کرے گی، ذات حضرت امیر المؤمنین سے معنی پیدا کرے گی۔ لہٰذا یہ میں اس لیے بار بار یہ جملے اس لیے دہراتا ہوں کہ یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم جب اپنا معیار شجاعت بنا کر علی علیہ السلام کو اس پر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہماری شجاعت اتنی پست ہے کہ علی پر فٹ نہیں آ سکتی۔ پھر ہمارے ذہنوں میں یہ شبہات پیدا ہوتے ہیں، علی جیسا شجاع ہو اور کوئی گھر کا دروازہ جلا دے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ شجاعتیں اور ہیں جو تازیانہ چلانے سے سامنے آتی ہیں، کمزوروں کے سامنے تلواریں نکالنے سے سامنے آتی ہیں۔ یہ شجاعت علی ہے۔ علی شجاعت کو معنی یہ دے رہے ہیں کہ شجاعت صرف خدا کی رضا کے سائے میں ہے۔ لہذا یا رسول اللہ، کیا خوبصورت ہے، اللہم صلی علی محمد۔ یہ ہم اور آپ معنی پیدا کرتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا تصور شجاعت یہ ہے کہ جو سامنے آئے اسے مار دو، یہ مت دیکھو کہ اللہ راضی ہے یا نہیں۔ یہ شجاعت نہیں عزیزان، شجاعت کیا ہے کہ شجاعت یہ کہ کس عمل سے خدا راضی ہو رہا ہے۔ لہٰذا اگر کہیں تلوار چلانے سے خدا راضی ہو تو پھر علی کی تلوار کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر کہیں خدا راضی ہو تلوار نہ چلانے سے تو علی کی تلوار کو کوئی نکلوا نہیں سکتا۔ ہمیں اور آپ کو مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے شجاعتوں کا معیار علی سے نہیں لیا ہے۔ لہذا اساتید نے بیان کیا ہے، میں نے تاریخ کا بھی ریفرنس میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن میرے استاد نے بیان کیا، استاد نے بیان کیا، کہا کہ جس وقت حضرت امیر کے گلے میں رسی باندھ کر لے کر جا رہے تھے، مجمع میں خیبر کا یہودی تھا، جب اس نے حضرت امیر کے گلے میں رسی بندھی ہوئی دیکھی، حضرت کے سر کو جھکے ہوئے دیکھا، ایک مرتبہ وہاں کھڑے ہو کر کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کو جاننے والے لوگوں نے اس سے کہا یہ کون سا مرحلہ ہے ایمان لانے کا؟ یہاں کیا ایسا ہوا ہے کہ جو تو اتنے عرصے کے بعد آج کلمہ پڑھ رہا ہے، وہ بھی اس حالت میں؟ کہا تمہیں نہیں معلوم، تمہیں نہیں معلوم، میں خیبر کا یہودی ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے اس جوان کو 2 انگلیوں سے دروازہ نکالتے ہوئے دیکھا ہے۔
کہ میں جانتا ہوں اس کے ہاتھ میں کتنی طاقت ہے، یہ تلوار کے قبضے پر ہاتھ ڈال دے یہاں لاشیں اٹھانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ کہ میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ اس کے باوجود اگر کسی کی رضا کے لیے یہ خاموش ہے تو اسے حق ہے خدا ہونا۔ اور محمد و اہل بیت محمد صلوات۔ عزیزان من، یہاں مطلب بہت ہے، یہاں بہت گفتگو ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے گفتگو ہو رہی تھی، کہاں لے آیا واہ۔ یہاں گفتگو بہت ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ کیوں اہل بیت کے مقابلے پر آتے ہیں یہ، اور آنے کے بعد اہل بیت اطہار جو تمام قدرت اپنے ہاتھوں میں رکھتے ہیں، وہ علی جس کی انگلی سورج پلٹا سکتی ہے، جس کے ابرو کا اشارہ زمین کو تہوبالا کر سکتا ہے، ہاں، وہ علی اپنی طاقت کو اپنی ذات کے لیے استعمال نہ کرے۔ یہ مقام امامت ہے، اور یہ مقام امامت تجلی نہ کرے زمین پر تو ہمیں خدا کی خدائی کا انداز سمجھ میں نہ آئے۔ خدا کیسے خدائی کرتا ہے؟ اپنے بدترین دشمن کو خدا بادشاہت عطا کر دیتا ہے، مگر خدا کے لیے کیوں؟ اگر خدا یہ نہ کرے، اگر خدا یہ نہ کرے تو کیسے پتہ لگے گا فرعون کون ہے؟ اگر آج علی یہ کام نہ کریں کیسے پتہ لگے گا کہ دشمن خدا کون کون ہے؟ اگر حسین کربلا میں اس صبر کا، اس صفات الہیہ کا اظہار نہ کریں تو کیسے پتہ لگے گا کہ شمر کتنا خبیث تھا؟ یہ مقامات ہیں، لہٰذا یاد رکھیے گا۔ یہ جو ہمارے بچوں سے سوال کیے جاتے ہیں کہ علی مشکل کشا ہیں تو اپنی مدد کیوں نہیں کرتے، اپنے بچوں کی مدد کیوں نہیں کرتے، تو پوچھو پہلے جا کر کہ وہی خدا کہ جس نے خانہ کعبہ کو بچانے کے لیے ابرہہ سے ابابیل بھیجے، وہی خدا جب حجاج ابن یوسف ثقفی جیسا ملعون خانہ کعبہ کو برا رہا تھا تو اللہ نے ابابیل کیوں نہیں بھیجے؟ کیا خدا کے پاس ختم ہو گئے تھے ابابیل؟ ختم ہو گئے تھے کیا؟ کیوں نہیں بھیجے خدا نے ابابیل؟ اس لیے کہ فرق ہے، جب ابرہہ لشکر لے کر آ رہا تھا تو کوئی مسلمان جناب عبد المطلب کے اور ان کے خاندان کے کچھ افراد کے علاوہ مسلمان نہیں تھے، چونکہ ان کے پاس دفاع کی طاقت نہیں تھی، لہٰذا اللہ نے اپنی طاقت کو ظہور دیا۔ جس وقت حجاج آیا اس وقت کروڑوں مسلمان موجود تھے، ان کا فریضہ تھا کہ وہ عمل کریں۔ لہٰذا خدا کو جب مدد کے لیے بلایا جاتا ہے، اہل بیت اطہار کو جب مدد کے لیے بلایا جاتا ہے تو مراد یہ ہوتی ہے جہاں ہماری طاقت ختم ہوتی ہے اہل بیت وہاں سے شروع ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب مقام توسل، مقام توسل، مقام شفاعت، تفصیلی بحث سے میں اس طرف نہیں جاؤں گا۔ اب تسبیح کیا ہے؟ اب میں نے اگر یہ مرحلہ یہاں تک آپ تک پہنچا دیا، یعنی کیا؟ جیسے شجاعت اپنے معنی صرف ذات حضرت امیر سے پیدا کرے گی، یاد رکھیے گا جب بھی کبھی لا الہ الا اللہ پڑھے لفظی ترجمے میں مت الجھیے گا، کبھی مت الجھیے گا، لفظی ترجمہ نہیں۔ لا الہ کا معنی کیا ہونا چاہیے؟ معبودیت، الوہیت، ڈیوینٹی، کوئی تصور اگر پیدا کرے گی تو صرف ذات پروردگار سے، اور کوئی ذات بیان ہی نہیں، اس سے ظاہر ہی وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کے لیے معبودیت کا کوئی تصور پیدا کیا جائے۔ ساتھ ساتھ ایک جملہ کہتا چلوں، وہ میرا فریضہ ہے کہ ہم جو اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں، ہم جو اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہیں یا نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم توحید پرست ہیں۔ جو اپنے آپ کو توحید پرست کہہ رہا ہے، یاد رکھیے گا ہماری اور آپ کی توحید معیار، بے شک جو توحید کم از کم معیار ہے وہ ہے جسے اہل بیت اطہار نے بیان کیا۔
لہٰذا اپنے آپ کو یہ جاننے کے لیے کہ میں موحد ہوں یا نہیں، سب سے آسان طریقہ یہ ہے نہج البلاغہ پہلا خطبہ دوسرا پیراگراف، تفصیل نہیں، نہج البلاغہ پہلا خطبہ دوسرا پیراگراف۔ اب تو آپ کو کتاب کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہاں گوگل پہ ابھی لکھیں نہج البلاغہ پہلا خطبہ، 1 منٹ میں آ جائے گا۔ جہاں سے پیراگراف شروع ہو رہا ہے اول الدین معرفتہ، دین کی ابتدا اللہ کی معرفت ہے۔ اردو میں ترجمہ پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پہلا نہیں دوسرا پیراگراف، دوسرا پیراگراف پڑھیں۔ اگر یہ پیراگراف آپ کو واقعاً سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ کو توحید مبارک ہو، لیکن اگر آپ کو یہ پیراگراف سمجھ میں نہیں آ رہا تو پھر اپنے لیے خود فیصلہ کریں کہ میں توحید میں بھی کہاں۔ حضرت امیر سے ہم نے اور کیا لینا ہے؟ ہاں، شعر میں کہنا بہت آسان ہے، یہ در ہمیں ملا تو خدا کا پتہ ملا۔ شعر میں کہنا بہت آسان ہے، یہ شعر کی زبان میں کہنا کہ جسے علی ملا اسے خدا ملا آسان ہے، لیکن اگر علی سے خدا لینا ہے تو علی کی زبان سے ملے گا۔ اور نہج البلاغہ پوری نہیں کہنا پڑھنے کو، پہلا خطبہ دوسرا پیراگراف۔ اب یہ تصور ہے توحید کیا ہے؟ اگر کہیں معنی پیدا کرے گی توحید صرف ذات پروردگار سے، الوہیت کہیں معنی پیدا کرے گی ذات پروردگار۔ اب پروردگار کون ہے، کیا ذات ہے؟ میں خود بہت خلاصہ کر کے عرض کروں گا۔ ایک ذات لامحدود ہے جس کے لامحدود کمالات ہیں، اور ہر کمال اپنی جگہ لامحدود ہے۔ یہ انفینیٹیاں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ ذات لامحدود، کمالات لامحدود، اور ہر کمال اپنی جگہ لامحدود۔ یہ 3 انفینیٹیاں مل کر سنگلیرٹی پیدا کرتی ہیں جو کہ انفائنائٹ۔ کبھی موقع ملے گا انشاءاللہ تو بحث کروں گا تفصیل سے کہ اگر ذات انفائنائٹ ہو، لامحدود ہو، تو اس ذات لامحدود کی ضرورت کمالات لامحدود ہے، اور ان کمالات لامحدود کی ضرورت یہ ہے کہ ہر کمال اپنی جگہ لامحدود ہو، اور ان تینوں کی ضرورت یہ ہے کہ کوئی نقص خدا کے اندر نہ ہو۔ اب غور کیجئے گا، اگر ہم نے کہا کہ خدا لامحدود ہے، پھر اس کی صفات کو گنوایا، پھر ہر صفات کو کہا یہ لامحدود ہے، ایک بہت تفصیلی مرحلہ ہے، یہ ہے افرمیٹو، اس کو کہتے ہیں صفات ثبوتیہ۔ لیکن صفات سلبیہ کیا ہے؟ صفات سلبیہ میں یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ خدا میں کوئی عیب اور کوئی نقص نہیں۔ اس نیگیٹو جملے کا معنی کیا نکلے گا؟ اس نیگیٹو جملے کا معنی یہ نکلے گا کہ پروردگار کی ذات کو جب آپ نے کہا کوئی نقص نہیں ہے تو اس کا مطلب کوئی محدودیت خدا کے لیے، کیوں؟ محدود ہونا نقص ہے۔ اب کسی بھی جہت سے محدود ہونا نقص ہے، پس نہ ذات محدود ہے، نہ کمالات محدود ہیں، نہ کوئی کمال محدود ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو 3 جملے میں نے یہ کہے، ان تینوں جملوں کو یعنی خدا کے تمام کمالات کو اگر ایک جملے میں بیان کرنا ہو، وہ جملہ ہے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مجھے نہیں پتا میں آپ کو مطلب کتنا سمجھا سکوں۔ بسم اللہ۔ جس طرح سے لا الہ الا اللہ معنی کیا دیتا ہے کہ معبودیت کا تصور صرف اور صرف خدا کی ذات سے ہے، اسی طرح سے ایک اکیلا جملہ سبحان اللہ کیا معنی دیتا ہے؟ یعنی خدا میں کوئی عیب کوئی نقص نہیں ہے۔ اس کا معنی دوسری جانب کیا نکلے گا؟ خدا لامحدود ذات، اس کے تمام کمالات لامحدود، اور ہر کمال اپنی جگہ پر لامحدود۔ ان سب کا خلاصہ کسی ایک لفظ میں اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ لہذا انشاءاللہ اگر ہم کبھی اس مقام تک پہنچے تو عرض کروں گا، اس بنا پر تسبیح اور مقام سبوحیت کو
رکن الارکان کہا گیا ہے. کہ انشاءاللہ اس کی بحث کبھی اگر میں نے عرض کیا تھوڑی سی سنگین بحث ہے, کبھی اور موقع ملے گا تو تفصیل سے عرض کر دوں, لیکن اب غور کیجیے گا کیوں اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے جو تمام عبادتوں کا ستون اور مرکز ہے, نماز اگر قبول ہو گئی تمام اعمال قبول, نماز اگر رد ہو گئی سارے اعمال رد ہو جائیں. اس نماز کے سجدوں میں اور اس نماز کے رکوع میں کوئی ذکر اللہ نے اگر ہم سے اور آپ سے طلب کیا ہے تو سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم, یا کم از کم 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنا. کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ ایک سبحان کہنا اللہ کے تمام جتنے بھی کمالات ہیں ان کو لامحدود طور پر بیان کرنے کے لیے کافی ہے. لہذا مقام سبوحیت کیا ہے؟ مقام سبوحیت یہ ہے کہ پروردگار سے ہر طرح کے عیب اور نقص کو خدا کی ذات سے دور کرنا, دور سمجھنا. اب یہ اللہ کو دور سمجھنے کا نتیجہ ہمارے اور آپ پر کہاں آنا ہے, یہ مرحلہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے اور بحث ختم. اب جب خدا لامحدود کمالات اور ہر کمال, یعنی کہ میں اب ایک جملے میں سمیٹ دوں, یعنی خدا کون ہے؟ کمال مطلق ذات. خدا کیا ہے؟ صرف کمال ہے, لامحدود ہے اور صرف کمال ہی کمال. اب یہ جو با کمال ہے اس کا کمال یہ ہوتا ہے کہ اس سے سوائے کمال کے کوئی اور چیز صادر نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ, نہیں ہو سکتی صادر. اب یہ نہیں ہو سکتی کا مطلب خدا کے لیے قدرت کی کمی نہیں ہے, یہ قدرت کی کمی نہیں ہے, یہ کمال کا مرتبہ ہے. میں نے جیسے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سورج کو کوئی اگر کہے زمین پر آ نہیں سکتا تو مسئلہ سورج کا نہیں ہے, زمین کی حیثیت نہیں ہے کہ سورج کے آنے کو قبول کر سکے. تو پس سورج کا کمال ہے, زمین کی پستی ہے. پس سورج کی نسبت ہم نہیں کہیں گے کہ سورج نہیں آ سکتا کا معنی کیا ہے کہ سورج میں کوئی کمی ہے. نہیں, سورج کا کمی کا مسئلہ نہیں ہے, زمین کی حیثیت کا مسئلہ ہے. اسی طرح سے پروردگار کمال ہے, سوائے کمال کے اس سے کوئی چیز صادر نہیں ہو سکتی. اب غور کیجیے گا, اب چونکہ وہ کمال ہے اور اس سے سوائے کمال کے کوئی چیز صادر نہیں ہوتی, سوال با کمال کا کمال کیسے پتہ لگتا ہے؟ مثلا میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے کر سمجھوں. میں آپ سے کہوں کہ میں بہت اچھا پینٹر ہوں, میں بہت اچھا مصور ہوں, بہت اچھی پینٹنگ بناتا ہوں, کہتا رہوں, میرے کہنے سے میں پینٹر ہو جاؤں گا؟ ہو سکتا ہے اس فن کی بہت ساری باریکیاں اور پتہ نہیں کیا کیا آپ کو ڈیٹیلز بتا دوں, برش کا سائز اور رنگوں کو ملانا اور پتہ نہیں کیا کیا, مثلا کینوس کی اقسام اور پتہ نہیں کیا کیا, یہ سب کچھ بتا دوں, کیا مصور ہو جاؤں گا؟ مصور کب کہلاؤں گا؟ جب تصویر. یعنی کیا؟ میرا مصور ہونے کا کمال میرے کہنے سے صادر نہیں ہوگا, میری تخلیق سے ثابت ہوگا. اگر میں واقعاً اچھا مصور ہوں تو میری تصویر بتائے گی کہ میں کس مرحلہ مصوری پر ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب خدا اگر با کمال ہے تو خدا کا کمال کیسے ظاہر ہوگا؟ اس کی تخلیق سے ظاہر ہوگا. لہذا اب خدا نے کائنات میں جو کچھ بنایا ہے, جو کچھ بنایا ہے, ہر شے اپنی جگہ پر با کمال خلق ہوئی ہے. کوئی شے کائنات میں ایسی نہیں ہے جو با کمال, اپنے درجے کا کمال اپنے اندر سے. اب گفتگو کی شروع میں آ جائیں, جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ ہر شے تسبیح کر رہی ہے. کیسے کر رہی ہے؟ یہ تسبیح اشیاء اپنے اندر سے اپنے کمال کو ظاہر کر کے اپنے خالق کے کمال کو ثابت کر رہی ہوتی ہے. ہر شے جب وہ اپنے کمال کو ظاہر کرتی ہے, پینٹنگ کیا کر رہی ہوتی ہے؟ اپنے پینٹر, اپنے مصور کے کمال کو ظاہر کر رہی ہوتی ہے.
اسی طرح سے آپ کوئی ذرہ اٹھا لیں، کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے کہ جو باکمال نہ ہو، اور اس کا ہر یہ کمال اس کے خالق کے کمال کو ثابت کر رہی ہوتی ہے۔ تو جو چیز اپنے کمال کو اپنے خالق کی طرف حرکت دے دے، اسی حرکت کا نام تسبیح ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ سمجھ میں آ گیا مرحلہ؟ بس کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو تسبیح نہ کر رہی ہو۔ کیوں؟ یہ تسبیح کہاں سے آتی ہے؟ جب وہ اپنے کمال کو اپنے اندر سے ظاہر کرتی ہے، خود بخود اپنے خالق کی کمال کی تسبیح کو اپنے اندر سے ظاہر کر رہی ہوتی ہے۔ تو اگر خدا باکمال ہے تو خدا کا ایک کمال کیا ہے؟ رشید اور ہادی بھی ہونا۔ اور پھر خدا کے کمال کا تقاضا یہ ہے کہ ہر باکمال چیز جو اس نے بنائی ہے وہ تسبیح کرے، یعنی کیا؟ اس کی طرف حرکت کرے۔ میں نے عرض کیا کہ حرکت دو مقام رکھتی ہے، ایک مبدا کی نسبت اور ایک منتہا اپنے ڈیسٹینیشن کی نسبت۔ ہم نے دوری کا تصور لیا خدا کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے تسبیح کا معنی ظاہر ہوگا کب؟ جب وہ اپنے کمال کی طرف حرکت کرنا شروع کرے گی۔ اب ایک کمال وہ ہے جو وہ اپنے اندر سے ظاہر کر رہی ہے، یہ ایک مرحلے کی تسبیح ہے، لیکن یہ تسبیح اس وقت تک تسبیح حقیقی نہیں بنے گی جب تک اس کو حرکت نہ دے کہ یہ اپنے کمال کی طرف حرکت کرے۔ مجھے معلوم ہے کہ آج کی گفتگو سنگین ہے، لیکن میں نے ایک مقصد تک آپ کو پہنچانا ہے، اور انشاءاللہ پھر گفتگو تمام۔ اب ہر شے تسبیح کر رہی ہے، لیکن جو تسبیح کر رہی ہے اس سے آگے کی تسبیح، اس سے آگے کے مرحلے میں نہیں جا سکتی۔ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جیسے جیسے حیات کا مرحلہ آگے بڑھ رہا ہے، شعور اور ادراک کا مرحلہ آگے بڑھ رہا ہے، تسبیح کے درجات اسی اعتبار سے بڑھ رہے ہیں۔ لہٰذا جمادات کی تسبیح سے زیادہ قوی پودوں کی، نباتات کی تسبیح ہے، نباتات پودوں کی تسبیح سے زیادہ قوی اور شدید تسبیح حیوانات کی ہے، اور حیوانات سے زیادہ شدید تسبیح انسانوں کی ہے، انسانوں سے زیادہ شدید اور قوی تسبیح فرشتوں کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتہ اپنی خلقت کے جس مقام پر ہے اس کے اندر سے جو کمال ظہور کرتا ہے وہ کمال انسان اس کو پہنچ ہی نہیں سکتا۔ پہلا مرحلہ نور کی مخلوق ہے، ثانیاً اللہ سے قرب کے اور اللہ کی معرفت کے جن دراجات پر فرشتہ ہے انسان ان دراجات پر نہیں، ثالثاً اس کی عبادت میں خدا کی نسبت کوئی کھوٹ نہیں ہے، ثالثاً پتہ نہیں کب سے ہے، کب تک رہے گا، جب سے ہے اور جب تک رہے گا، سوائے عبادت کے کچھ نہیں کرتا۔ یہ تسبیح کس کی ہے؟ فرشتے کی۔ لہذا ہم اور آپ فرشتے کی تسبیح کے مقام کو شاید تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مثلا آپ کسی فرشتے کے بارے میں سوچیں، اب فرشتہ کس عالم کا ہے؟ عالم ملکوت کا، نان مٹیریل عالم سے تعلق رکھتا ہے۔ نان مٹیریل عالم کے لیے اللہ نے صرف جھلک کے طور پر یہ کہا کہ قیامت کا ایک دن کان مقدارہ 50,000 سنہ، قیامت کا ایک دن، عالم ملکوت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سالوں کے برابر ہے۔ اب اگر فرض کریں کہ کوئی آپ کو یہ کہے کہ کوئی فرشتہ عالم ملکوت کے 1 ٹریلین سال سے سجدے میں ہے، عالم ملکوت کے، تو 1 ٹریلین سال کو 360 سے ملٹیپلائی کریں گے، 360 کو کم از کم 24 سے ملٹیپلائی کریں گے، پھر اس کو 50,000 سے ملٹیپلائی کریں گے، تو کیا نکلے گا؟ صرف زیرو ہی زیرو ہوں گے۔ کتنے زیرو ملائیں گے تو کیا بنے گا؟ اس فرشتے کی ایک سجدے کی عبادت۔ ہم اور آپ سوچ سکتے ہیں؟ نہیں سوچ سکتے۔ کب تک کرے گا کسی کو نہیں پتا۔ اتنی زبردست تسبیح فرشتے کرتے ہیں، لیکن جب انہوں نے کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اللہ نے آدم کو بنا کر کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ اس انسان کو بنانے جا رہا ہوں۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ اتجعل فیہا، اس کو بنائے گا،
یفسد فیہا، یہ زمین میں فساد کرے گا، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا. کل انشاءاللہ عرض کروں گا کہ فرشتوں نے یہ کہاں سے کہا اور کیا مرحلے تھے، یہ عرض کروں گا کل انشاءاللہ. لیکن جب انہوں نے انسان کی اس خامیوں کی طرف اشارہ کیا، اپنا معیار کیا بیان کیا؟ کہ نحن نسبح بحمدک، پروردگار ہم تیری تسبیح کرتے ہیں. فرشتوں کو معلوم تھا ہماری تسبیح کا مقابلہ انسان نہیں کر سکتے. اتنی عظیم تسبیح اللہ نے رد کر دی، اور رد کرنے کے بعد فرمایا اے میرے حبیب اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے تجھے بھیجا شاہد اور نذیر اور مبشر بنا کر. کیوں؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ یہ لوگ ایمان لے کر آئیں اللہ پر، اس کے رسول پر، اور کیا کریں؟ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور یہ اللہ کی صبح اور شام کیا کریں؟ پس رسالت کیا مقصد کیا ہے؟ تسبیح کروانا. خود پیغمبر کو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اے میرے حبیب سجدہ کرو، تسبیح کرو اپنے پروردگار کی، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. پروردگار اگر تجھے انسانوں سے تسبیح ہی چاہیے تھی تو فرشتوں کی تسبیح میں کیا کمی تھی؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ مرحلہ سنگین ہو جاتا ہے، لیکن اب مرحلہ انسان کی تسبیح میں کمال کیا ہے؟ کیا ایسی چیز ہے جو اللہ کو انسان کی تسبیح چاہیے، فرشتوں کی تسبیح؟ کچھ تو ہے انسان کی تسبیح میں. انسان کی تسبیح میں کیا ہے؟ اب کائنات کا ہر ذرہ، خود ہمارے وجود میں جو ذرہ ہے وہ اپنے اندر سے خدا کی تسبیح کر رہا ہے. یہ والی تسبیح نہیں چاہیے اللہ کو ہم سے. کون سی چاہیے؟ ہم سے اللہ کو وہ تسبیح چاہیے جو ہم ارادے اور اختیار کے ساتھ خود انجام دیں گے. اب میری اس تسبیح میں کمال کیا ہے کہ اللہ نے میری اس تسبیح کو فضیلت دی فرشتے کے اوپر. فضیلت یہ ہے فرشتے کی تسبیح جتنی مرضی با فضیلت اور با کرامت ہو، اس کے راستے میں رکاوٹ کوئی نہیں ہے. فرشتے کو نہ بھوک لگتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ اس نے اسکول کالج جانا ہے، نہ اس نے نوکری کرنے جانا ہے، نہ اس کے بیوی بچے، نہ اس کے شوہر، نہ وہ بیمار ہوگا، نہ اس کو کوئی ٹینشن، کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس کی تسبیح میں. انسان کون ہے؟ انسان وہ ہے کہ جس کے چاروں طرف اللہ نے رکاوٹیں ہی رکاوٹیں رکھی ہوئی ہیں، اور جب انسان ان رکاوٹوں کو عبور کر کے خدا کی تسبیح کو انجام دیتا ہے، وہ ایک تسبیح اللہ کے نزدیک فرشتے کی تسبیح سے افضل ہو جاتی ہے. باکمال ہے. لہٰذا کل مقامات عرض کروں گا، آج وقت پورا ہو گیا، کل مقامات آپ کی خدمت میں انسان کی تسبیح کے عرض کروں گا. لیکن بس آخری جملہ، یہ جو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صبح صبح اٹھا کر این جب نیند اپنے عروج پر پہنچی ہوئی ہوتی ہے، کہتا ہے کہ اس نیند سے نکلو، منہ ہاتھ دھو کر میرے لیے 2 رکعت نماز پڑھو. ہاں، میں نے اس بات کو کئی جگہ بیان کیا. ایک بچے نے ایک جگہ کیمپ میں ہمارے پاس آیا ہوا تھا، کہنے لگا مولانا سمجھ میں نہیں آیا، اللہ نے اگر فجر کی نماز مثلا نیند ختم ہی کرانی تھی، نیند سے اٹھا کر منہ دھلا کر ساری نیند کا کرنے کے بعد ساری نیند ختم، سارے سویٹ ڈریمز ختم، نیند ختم کروا دی، اور پھر کہہ رہے 2 رکعت نماز پڑھ دو. بس جب سب کچھ ختم ہو گیا تھا، کلائمیکس ختم ہو گیا، نیند ختم ہو گئی، منہ دھو لیا، تو 8-10 رکعت پڑھوا لیتا. بس ساری نیند خراب کرنے کے بعد کہہ رہا ہے صرف 2 رکعت نماز پڑھ لو. جب اٹھا ہی دیا تھا تو 8-10 رکعتیں پڑھوا لیتا. میں نے کہا بیٹے اس کا مطلب یہ ہے خدا کو تمہاری عبادتیں نہیں چاہیے. اس بات کا مطلب ہی یہ ہے کہ خدا کو تمہاری رکعتیں، تمہارے سجدے، اس نماز میں اسے صرف تمہارا اٹھنا چاہیے. یہ جو تم اپنی نیند قربان کر کے خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہو تمہیں نہیں معلوم ہے، لیکن جب بندہ اس کیفیت میں اٹھ کر اپنے آپ پر چہرے پر پانی ڈال کر اپنے آپ کو سر کو سجدے میں رکھتا ہے، خدا فرشتوں کو بلا کر کہتا ہے
اب آپ بتائیے جتنی اب غور کے نام ہے، میں اب عرض کرنے جا رہا ہوں آپ سے، ائمہ کے لیے، معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کے لیے اتنی شدید مشکلات کیوں پیش آتی ہیں؟ کل میں بیان کروں گا، مقامات ہیں میرے پاس کل بیان کرنے کے لیے، بہت کچھ آ چکے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، دیر ہو گئی ہے، لہذا مکمل کروں گا گفتگو کو، غور کیجیے گا۔ مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ یہ ہے کہ جتنی مشکلات سے گزر کر جتنے خلوص کے ساتھ یہ تسبیح ہوتی چلی جاتی ہے، اس تسبیح کا مقام خود بخود عالی ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا اب اللہ تبارک و تعالی اس تسبیح کے کمال کو اپنے بعض افراد سے اس طریقے سے ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ کائنات میں ان کو عالی ترین مقام دے کر، پوری کائنات کا اختیار دے کر، چند ظالموں کو ان کے اوپر مسلط کرتا ہے، یہ ان کے لیے بدترین مصائب پیدا کرتے ہیں، ان کے اوپر بدترین مصائب پیدا ہونے کے باوجود بھی یہ کسی ایک مرحلے میں بھی خدا کی تسبیح سے باز نہیں آتے۔ میں آپ کو منزل تک لے کے جانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو وہ مرحلہ سمجھا سکوں۔ اب غور کیجئے گا، خدا پیغمبر سے کہہ رہا ہے کم من الساجدین، سجدہ گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ مجھے یہ بتائیے، کیا واقعاً پیغمبر سے زیادہ عظیم سجدے کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور یہاں مرحلہ مقایسے کا نہیں ہے، یہ میں نے کئی مرتبہ آپ کو کہا ہے، یہ کمپیریزن نہیں ہے، یہ کسی کو کسی پہ فضیلت دینے کا مرحلہ نہیں ہے۔ یہ مرحلہ صرف یہ ہے کہ بعض مقامات کو اللہ نے بعض سے ظہور دیا ہے، پیغمبر سے خاتمی، میں پہلے دن کی گفتگو دہرا رہا ہوں، اللہ نے پیغمبر سے خاتمیت کو ظہور دیا ہے، علی علیہ السلام سے امامت کو ظہور دیا ہے، عبودیت کو زہرا سے، شہادت کو امام حسین سے، لیکن کائنات میں سجدے نے کسی ذات سے اگر عروج پایا ہے، اس ذات کو سید الساجدین کہتے ہیں۔ اس یہ مقامات ہمیں اور آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گے کہ سید الساجدین کو سید الساجدین کیوں کہا جاتا ہے۔ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ ایسے سمجھ میں آئے گا، یقیناً پیغمبر کے سجدے عظیم ہیں، ان سے زیادہ با فضیلت اور با معرفت سجدے کوئی نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ با معرفت نہیں، بات بحث کی، با معرفت عظمت کی بات ہو رہی ہے۔ یقیناً وہ سجدہ کہ جو سر پہ تلوار لگنے کے بعد آہ کہنے کی بجائے فزت و رب الکعبہ کہے، یہ مقام ہے۔ اس سے زیادہ افضل سجدہ کون سا ہوگا؟ اس سے زیادہ افضل سجدہ اس کا ہوگا جو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہو، صبح سے لے کر شام تک اپنے سارے اعزہ قربان کر دے، اپنے علی اکبر کا جنازہ اٹھا لے، اپنے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پر قربان کر دے، اس کے بعد وہ سجدہ کہ جہاں ساجد سر اپنی مرضی سے لے کر جائے اور اس کا سر نوک نیزہ پر اٹھایا جائے، یہ یقیناً باعظمت سجدہ ہے۔ لیکن یہ سجدہ کرنے والا بھی سید الساجدین کیوں نہیں ہو سکا؟ اس لیے کہ سجدہ مشکل ضرور تھا، لیکن اس سے زیادہ مشکل سجدہ وہ تھا جو شام غریباں سید الساجدین شروع کر رہا ہے اور شام کے بازار تک اس سجدے کو لے کر جا رہا ہے۔ کوئی سجدہ ایسا کائنات میں ڈھونڈ کر لائے کوئی سید الساجدین جیسا سجدہ؟ کیا عظمت ہے سید الساجدین کے سجدوں، جو شام غریباں سے شروع ہو اور شام کے زندان تک جائے، وہ سجدہ، وہ سجدے جو بازاروں ہوتے ہیں۔ لہذا سیدہ کمال عبودیت کو ظاہر کرنے کے لیے دروازے اور دیوار کے درمیان کھڑی۔ کبھی مصائب کی کتابیں پڑھیں، واللہ بہت سارے مصائب، عزیزوں واقعاً کہہ رہا ہوں، بہت سارے مصائب کے مقامات ایسے ہیں کہ ہم جرأت خطاب نہیں رکھتے۔ جن الفاظ کے ذریعے سے اہل بیت اطہار کو مخاطب کیا گیا ہے،
جرأت نہیں ہمارے اندر. لیکن آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ زہرا فدق کے خطبے میں رو رہی ہے. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، اس لیے نہیں کہ چہرہ نیلا ہے، اس لیے نہیں کہ بازو پر تازیانہ لگا ہے، بلکہ خود کہہ رہی ہے کیا تم مجھے دین سے باہر سمجھتے ہو؟ یہ مصیبت ہے سیدہ کی، یہ مصیبت ہے علی کی. علی کے یہ وہ مصائب ہیں کہ جب سیدہ نے علی کو مصیبت میں دیکھا نا تو اپنے زخموں کو چھپانا شروع کر دیا. کیوں علی گریہ نہ کرے؟ ایسا ساتھی کسی کو مل سکتا ہے؟ علی کی مصیبت کیا ہے؟ جناب فضا آ کر کہہ رہی ہیں بی بی اب مدینے کے لوگ علی کو سلام نہیں کرتے. شام کو جب علی آئے ہیں پاس بیٹھ کر کہا یا علی پوچھ سکتی ہوں کچھ؟ نبی کی بیٹی پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا یا علی میں نے سنا ہے مدینہ کے لوگ اب آپ کو سلام نہیں کرتے. بھئی یہ سننا تھا. علی کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے ہیں، رو کر کہتے ہیں نبی کی بیٹی بات یہاں تک ہوتی ہے علی برداشت کر لیتا ہے، نوبت یہاں آ گئی ہے میں سلام کرتا ہوں یہ جواب نہیں دیتے. اس جملے کے اندر علی کے غم کو دریافت کرنے کی کوشش کریں. کس کے سلام کا جواب نہیں دیا جاتا؟ اساس دین ہے علی. اور جب علی کے ان غموں کو دیکھا سیدہ کیا کر سکتی ہے؟ اپنے غموں کو چھپا رہی ہے. پسلی ٹوٹی ہوئی ہے. ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں پسلی کی ہڈی خود جڑتی نہیں ہے، جب تک جڑے نہیں تب تک ٹوٹی ہوئی ہڈی میں جب حرکت ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے. ہر آتی ہوئی سانس کے ساتھ سیدہ تڑپی ہے، ہر جاتی ہوئی سانس کے ساتھ تڑپی ہے. سیدہ حتی حالت نماز میں اپنے پہلو پر سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتی تھی، لیکن جب علی گھر میں آ جاتے اپنے پہلو پر سے ہاتھ اٹھا دیتی کہ مبادا علی کو فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا اندازہ نہ. ارے زہرا کی آنکھ میں مرتے دم تک خون رہا ہے، علی آتے تو زہرا گھونگھٹ کھینچ لیتی تاکہ علی کی نگاہ آنکھ پر نہ پڑے. ارے اتنا اپنے زخموں کو چھپایا کہ چھپاتے چھپاتے حضرت امیر سے وصیت کر کے گئی یا علی غسلنی فی اللیل، یا علی کفنی فی اللیل، یا علی دفنی فی اللیل، یا علی مجھے رات کی تاریکی میں غسل دینا، یا علی یا علی مجھے رات کی تاریکی میں کفن دینا، مجھے رات کی تاریکی میں دفنا دینا. میں کہوں گا بی بی رات کی تاریکی کا دفن سمجھ میں آتا ہے. آپ اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو اپنے جنازے میں شریک نہیں کرنا چاہتی، لیکن غسل اور کفن رات کی تاریکی میں کیوں؟ بس عزیزو یہ وصیت کا راز تب کھلا جب رات کی تاریکی میں غسل دیتے ہوئے علی دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے. ام ایمن نے پوچھا یا علی آپ تو بچوں کو منع کر رہے تھے، اب خود دھاڑے مار مار کر رو رہے ہیں. ارے رو کر کہتے کتنے زخم ایسے زہرا نے علی کو معلوم ہی نہ ہونے دیے. ماتم حسین